کہ کم از کم جہاں آپ کا تعلق رہا ہوا ہے اس کے اوپر تو نہ اس طرح باتیں کریں کہ جی یہ جمہوریت یہ ہے، جمہوریت کا سبق دے دیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ 4 سال جو ان کی حکومت رہی ہے، ادھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کے آپ بھی تھے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور بریفنگ دے رہے تھے کہ ان دہشت گردوں کو واپس لا کے بسانا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بڑا اچھا ہے۔ اور گو صاحب آپ نہیں تھے، انہی کرسیوں پہ یہ سارے وزراء جو ہے، دیکھیں مجھے اب دیکھنا ہے، میں نے دیکھیں جی فیصل، اور جرت اتنی ہے، دیکھیں جب تک ہم سیاستدان جو ہیں 76-77 سال کی غلطیوں کی اعتراف نہیں کریں گے، ہم من حیث ایک برادری اعتراف نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج بھی موقع ہے کہ یہ مختلف آوازیں جو ہیں انہوں نے آپس میں یہ بانٹے ہوئے ہیں سارے کام کہ فلانا گالیاں دے گا، فلانا دہشت گردی کی، وہ میرا بھائی آج وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عروج کہاں رہ گئی؟ آپ ہی ہیلو، کہاں رہ گئی آپ؟ سوری یار میں آج نہیں آ پاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی؟ ہاں جی تھینک یو۔ یہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ افطار پہ کیسی ڈیوٹی؟ بیٹا کچھ لوگوں کی ڈیوٹی افطار کے وقت بھی نہیں رکتی۔ ایک فرض میرا ایک فرض تیرا، کام میں نہ دیکھے کیا صبح اور کیا اندھیرا، دیکھے تیرا چہرہ، میری نظر میں ہے بہت اونچا مقام تیرا، اس رمضان ان کے ساتھ افطار کی بیٹھک سجائیں جو افطار کے وقت بھی خود کو بھلا کے اپنا فرض نبھائیں۔ ایک فرض تیرا۔ رمضان مبارک۔ KFC۔ السلام علیکم، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی دن کا آغاز میں نے اس ٹرین سانحے سے کیا اور آج بھی اسی غمناک کہانی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، بہت سے لوگ ہاسٹیج بنے، یرغمال بنے۔ دہشت اور پینک کا ایک طوفان ہے جس نے ملک کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ موضوع ہے جعفر ایکسپریس پر جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ مستی خان صاحب تشریف فرمائیں۔ تھوڑا سا خوشی ہے کہ بچانی صاحب ہاؤس سے آپ بھی تشریف رکھے، تھوڑا آرڈر ان دا ہاؤس کریں۔ پورے ہاؤس سے مکمل اتفاق رائے سے ہم نے ایک جامع اور بھرپور قرارداد منظور کی اور گویا کہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک آواز میں قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ میں منتخب نمائندوں، اپنے کانسٹیٹیوئنٹس اور بالعموم پورے پاکستانی عوام کی جانب سے اس واقعے کی سانحے کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں، جو ہماری موجودہ وفاقی حکومت ہے، نور عالم صاحب اور ان کے اکابرین، میرا
میری ان سے یہ توقع بھی ہوگی کہ وہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے صرف مذمت تک قناعت نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آج ہم اتنے بڑے سانحے we were just caught unawares، اچانک ہمیں پتا چلا کہ یہ سانحہ ہو گیا، ایک ٹرین کو روکا گیا، پٹری کو بم سے اڑایا گیا اور پھر اس کے تمام 400 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے ان جوانوں کے لیے جنہوں نے وہاں پر تقریباً تمام مغویوں کو زندہ سلامت بازیاب کرایا۔ جو جانوں کا نقصان ہوا، جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اسی صورت میں رائگاں ہونے سے محفوظ ہوگی اگر ہم ایڈہاکزم اسٹیٹس کو اور فائر فائٹنگ کی جگہ مستقل بنیادوں پر جو ہمارے سیاسی نظام میں، انتظامی ڈھانچے میں کمی بیشی ہے، اس کو دور جانا اور پھر اس وقت دہشت گردوں کی سرکوبی کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری آنکھیں پوری طرح سے کھل جانی چاہیے۔ ہمیں پریونشن از بیٹر، اگر بڑھتے بڑھتے ایک موذی مرض بن جائے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، ہمارے استحکام کو چیلنج کر دیں، ہماری ترقی کی جو عمل ہے اس کو منجمد کر دے، اس کو فریز کر دے، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں میں بھی پریزیڈنٹ کے خطاب کے جواب میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا۔ جو صوبہ سندھ کا ایک خاص المیہ ہے، وہاں پر جیسا کہ اپوزیشن کے ایک نمائندے نے بھی بات کی اور جو کراچی کی حالت زار ہے اس کا ذکر کیا، میں بھی بہت تفصیل سے اس میں جا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری قومی یکجہتی کو، ہماری قومی سلامتی کو، اس میں اگر ہم نے یہ اپنے پولرائزڈ موقف اور نقطہ نظر کا اظہار کیا تو میرے خیال میں پھر پانی اور زیادہ سر سے اونچا ہو جائے گا، اور زیادہ مشکل ہوگا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بات درست ہے، ہر سیاسی جماعت یہ بات کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ وہ علاقائی کی نہاد آزادی کی تحریک کی شکل میں ہو، دہشت گردی کسی مذہبی انٹرپریٹیشن، توجیہ یا توضیح کے زمرے میں ہو، یا اسے مذہب کا نام دیا جائے، یا وہ دہشت گردی کسی فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی اس کو پارا کرنے کے لیے ہو، دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مذمت ہمیں اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے۔ اسپیکر صاحب، جب ہم یہ کنڈیم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا پشاور میں، اور اس وقت پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے، پوری قوم کو ایک مایوسی سے نکالنے کے لیے، ایک قومی یکجہتی کے لیے نہ صرف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جو نمائندہ جماعتیں تھیں اس وقت پارلیمان میں، انہیں بھی دعوت دی گئی وزیر اعظم کی طرف سے، اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے سربراہان، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بھی بلایا گیا، اور قومی سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ایک سنجیدگی سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا مسودہ اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان نے پیش کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی کو بنیاد بنا کر یہ نیشنل ایکشن پلان بعد میں وضع ہوا ہے۔ اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت ساری باتوں کو درج کیا گیا، بہت سارے ایریاز کو فوکس کیا گیا، اور اس میں
یہ بات بھی کی گئی تھی کہ آج جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں، پریویشن جس کا ذکر صدر مملکت نے بھی کہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو دعوے کیے گئے ہیں پریزیڈنشل ایڈریس میں، یہ جو مشورے دیے گئے ہیں پارلیمان کو اور حکومت کو، اور یہ جو نصیحتیں بھی کی گئی ہیں، میں اس ویژن سے پوری طرح متفق ہوں جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک پارٹی جو کہ حکومت کی الائی ہے، حکومت کابینہ میں شامل نہیں ہے، کئی آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر سندھ میں ان کی اپنی حکمرانی معذرت کے ساتھ بدترین حکمرانی ہو، کرپٹ ترین حکمرانی ہو، 16 سال سے زیادہ اس حکمرانی کے نتیجے میں وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بھی ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایسی ہی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہائیڈ آؤٹس بناتے ہیں یہ دہشت گرد. اب بلوچستان سے اگر یہ دہشت گرد جن کی کمین گاہوں میں لوگ ہمارے عسکری ادارے اور قانون نافذ کرنے والے جائیں گے، وہ وہاں سے بھاگیں گے تو ان کی سب سے پہلی پناہ گاہ کراچی ہوگی، پھر کراچی میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کا ارتکاب ہوگا. جناب اسپیکر، میرا یہ کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، جس طرح آرمی پبلک اسکول سانحے کے بعد ہوا تھا، اور جس طرح اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان وضع کیا گیا. لیکن اس نیشنل ایکشن پلان میں کئی نکات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا. مثال کے طور پر کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کی بات ہوئی تھی. وہ رجحانات جو مختلف محلوں میں جو بلدیاتی اداروں، مقامی حکومت اور شہری حکومت کے ذریعے سے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تک پہنچتے ہیں، جو ایک طرح سے ہیومن انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں، جو نیچے سے لوگوں کی سوچ میں اگر ایبریشن ہے، ان کی سوچ ڈسٹریکٹ ہوئی ہے، وہ احساس محرومی، احساس عدم تحفظ اور احساس محرومی کی وجہ سے احساس ایلینیشن، احساس بیگانگی کی وجہ سے اگر کسی غلط راستے پہ چل پڑے ہو تو نپ انٹو دی بڈ آف دی ایول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے عوام کے ساتھ، جو کہ وہاں سے آپ کو ان کے رجحانات، جو ان کی سوچ ہے، جو نظریات ان کے ہیں. ہم سب یہ بات کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ دہشت گردوں کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے کہ اگر ڈسپیرٹی ہے، انجسٹس ہے، ناانصافی ہے اور محرومی ہے تو اسے بھی ہمیں دور کرنا ہے. ہمیں قومی مفاہمت اور قومی اتفاق رائے سے ایک قومی ایجنڈا وضع کر کے نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب نیشنل ایکشن پلان کو ہم ریویو کریں اور اسے ایم کیو ایم پاکستان کے اس آئینی ترمیمی بل کے ذریعے سے اگر بیک نہ کریں، مضبوط نہ کریں، جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں، جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر جمہوریت کی سب سے اہم اس کا ستون، جو اس کی بنیاد، اس کی نرسری شہری مقامی حکومت اور بلدیاتی ادارے، اگر وہ بے اختیار ہوں، غیر مؤثر ہوں، بے وسیلہ ہوں، تو پھر اس کے بعد تو یہی ہوگا نا کہ ہم آخر میں آ کے یہی کہیں گے کہ بھائی فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سارا کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے، ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ربیع اللہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اس واقعے کی مذمت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ خطباء، علماء اور مشائخ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے خطبات جمعہ میں
अवाम उन्नास को आगाही देंगे, बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर जो तौहीर नामूस रिसालत के हवाले से होने वाली मुहिम है, उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने 15 मार्च को आवाम से यौम वोट देना- का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया गया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है, इन्होंने डिलीट कर दिए वो अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की हुई है। आज पर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है, जमहूरियत का सबक दे दें। जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ये 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखने मैंने देखें जी ख्वाहिश साहब। और जुर्रत इतनी है, देखें, जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं, इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम कि फलाना गालियाँ देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। आप देखें, आज वो बैठा हुआ है, 4 महीने हो गए हैं इसको, वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है, वहाँ पे अमन हुआ है, वहाँ पे अमन हुआ है। इस ऐवान में आप बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूं, 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है केपी के अंदर? खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना वहां पे, नहीं दहशतगर्दों के आगे जो है सीना तान के खड़ा है ना, बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था जिसको लाके यहां पे बसाया गया? आज दहशतगर्दी की आप मुझे बताएं जनाब वाला, मैं 80 की दहाई में मार्शला की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, मेरी भी, मुझे उससे बात करते हुए निदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो है, चंद अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने दें, करने कोई फर्क नहीं पैदा है। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है, नहीं आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें, वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है, भाई